پرمیشن نہیں ہے. کہ میرے حبیب یہ نور آپ کو بھی گھر بیٹھے نہیں ملے گا, معراج کی منزلوں پہ آنا پڑے گا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب, اور وہاں سے میرا نبی براق نامی سواری پہ سوار ہوتا ہوا معراج کی منزلوں کو طے کرنے لگا. جبرائیل ساتھ میں ہیں, بیان کرتے جا رہے ہیں کہ یا نبی اللہ یہ آدم کا مقام ہے, یا نبی اللہ یا نبی اللہ یہ نوح کا مقام ہے, یا نبی اللہ یہ ابراہیم کا مقام ہے, یا نبی اللہ یہ علماء کا مقام ہے, یا نبی اللہ یہ ائمہ کا مقام ہے, یہ ملائکہ کا مقام ہے. اور سارے مقامات کا تعارف کرانے کے بعد ایک مقام وہ آیا جہاں پہ جبرائیل نے اپنے قدموں کو روکا, اپنے پاؤں کو سمیٹا, یا نبی اللہ اب یہاں سے آپ آگے جائیے. توجہ کہ جبرائیل تم آگے نہیں آؤ گے, کہ اللہ کے نبی یہ ہے سدرۃ المنتہا, اور یہاں سے اگر میں نے ذرہ برابر بھی قدموں کو آگے بڑھایا تو یہی پہ راہ ہو جاؤں گا, یہی جل جاؤں گا, یہی راہ کا ذرہ ہو جاؤں گا. لیکن جبرائیل گھبراتا کیوں ہو, ڈرتے کیوں ہو, چلنے سے کیوں پریشان ہو؟ ارے تم تو نبی کے قائم میں ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی تم تو نبی کے قائم میں ہو, تم تو نبی کے قائم میں ہو, تمہیں تو نبی بچا لے گا. تو ہمارے میں سنو, ارے فرشتہ بھی اپنی حد سے گزر جائے تو نبی شکایت نہیں کرے گا. اپنے جملہ کہنے کو نا جب فرشتہ کی شکایت نہیں ہوتی جب فاطمہ کا پورا پورا باقی بھی تک آ جائے. پورا پورا باقی تک آ جائے, اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ ذہن محترم توجہ کیجیے گا. باغ فدق جو لوگوں نے شہزادی سے نظم کیا, ایک روایت آپ کو سناتا ہوں اپنے موضوع سے مربوط ہونے کے لیے. شب عاشور یا روز عاشور دونوں کی روایت ملتی ہے کہ مولا عباس جب کربلا کے میدان میں پہنچے, 9 لاکھ کا لشکر ہے, مولا غازی کو آتا ہوا دیکھا. شب نے کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ ایک مالک نامی پہلوان آگے آیا. مولا غازی نے اس کی سواری سے اپنی سواری کو ملایا, دونوں گھوڑوں کی پنکھیاں آپس میں مل گئیں. اب مالک نے عباس کو دیکھا اور 3 جملے کہے. توجہ کیجیے گا کہ نوجوان میں تیری کمسینی کے اوپر رحم کھاتا ہوں, جب واپس چلا جا. میں تجھے اپنی تلوار سے ڈراتا ہوں, جب واپس چلا جا. یا حسین کی بیعت چھوڑ کر ہماری بیعت میں آ جا. یہ کہنا تھا. غازی نے کہا سن, پہلی بات تو یہ کہ تو مجھے کم سن نہ سمجھ, اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے کم سن بہت سے بزرگوں سے افضل ہوا کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ تو مجھے تلوار دکھاتا ہے, تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا بچپن تلواروں سے کھیلتے ہوئے گزرا ہے. توجہ کیجیے گا. اور تو کہتا ہے کہ میں تیری بیعت میں آ جاؤں, تو یاد رکھ جو ایک مرتبہ حسین کی بیعت میں آ جائے وہ کسی کی بیعت میں نہیں آتا. یہ کہنا تھا کہ اس نے حملہ کیا, اس کے پاس نیزہ تھا. تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ اس نے اپنا نیزہ مارا. نیزہ مارنا تھا کہ روایت نے لکھا کہ مولا غازی نے اپنی 2 انگلیوں سے نیزے کو پکڑ لیا. اللہ اکبر آتے ہوئے مولا علی کہتے تھے غازی نے اپنی 2 انگلیوں سے نیزے کو پکڑ لیا. یعنی ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ 2 انگلیوں سے نیزے کو وہی پکڑے گا جس کے باپ نے 2 انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑا. خیبر کو اکھاڑا ہو, نیزے کو پکڑا, اس پر وار کیا, وہ نیچے گر گیا. اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ اس کے پیچھے اس کا قطیہ نامی غلام ایک خوبصورت سواری لے کر کھڑا ہوا تھا. عباس نے سواری کو دیکھا, اس کے جاؤ حشر کو دیکھا, اس کے وجود کو دیکھا, اس کی آنکھوں کو دیکھا. کچھ یاد آیا, اپنے گھوڑے سے دست لگا کر چھلانگ لگا کر اس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور وہ عراق کے لشکر کے سامنے سے اس سواری کو لیا لے کر جانے لگے. معلوم نے کہا اے شبر